مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، کسی تحریک کا، کسی مشن کا آگے چلنا تبھی ممکن ہوتا ہے، تبھی وہ بار بار ہوتا ہے کہ تحریک لانے والے کے ساتھ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اکیلا ایک وجود تحریک کو کچھ دیر کے لیے تو برپا کر سکتا ہے، لیکن اسے دوام بخشنا، ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے جماعت چاہیے، ایک گروہ چاہیے جو آگے جائے۔ دنیا پہ دیکھیں، وہ مصلحین جو دنیا میں ایسے لوگ پیدا نہیں کر سکے، کہ اپنے ساتھ ہی پیدا نہیں کر سکے، آپ جانتے ہیں ان کی تاریخیں بھی ختم ہو گئی، ان کا مشن بھی ختم ہو گیا۔ کتنے انبیاء کرام ہیں جن کے آج کوئی ماننے والا نہیں، چند نبی ہیں جن کے ماننے والے موجود ہیں، ورنہ دنیا میں 1,24,000 نبی آئے، 313 رسول پیغام لے کے آئے، صحائف لے کے آئے ہیں، اللہ کے فرامین لے کے آئے، لیکن آج نہ ان کا فرمان ملتا ہے، نہ ان کا کوئی صحیفہ ملتا ہے، اور نہ ان کے کسی امتی کا نام کسی کو یاد ہے۔ ایک وجود صرف رہ گیا، تو معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ وہی آگے چلتی ہے جس کو لانے والا اپنے گرد ایسے گروہ پیدا کر لے جو جانثاروں کا گروہ۔ جب تک یہ جانثار پیدا نہیں ہوتے، تاریخیں آگے نہیں بڑھا کرتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس حقیقت کی خبر تھی، اس لیے آپ نے اپنے ساتھی پیدا کرنے کی کوشش کی، بلائے، دعوت دی، گھر گھر گئے، گلی محلے میں تقریریں کی، حج کے موقع پر کی، جہاں جہاں بھی آدمی ملتا تھا آپ اس کو پیغام ہدایت دیتے تھے، اور پیغام ہدایت اتنے وضاحت سے دیتے تھے، اتنے کھل کر دیتے تھے کہ اگر وہ تسلیم کرنے میں کوئی شک رکھتا ہے تو وہ تسلیم نہیں کرتا تھا جب تک اسے یقین نہیں آ جاتا۔ تو یہی ایک چیز ثابت کرتی ہے کہ جو بھی آیا یقین کے ساتھ آیا۔ کتنی طاقت ہوگی اس تبلیغ میں، سوچئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں کتنی طاقت۔ آج ہم ہزاروں کو تبلیغ کرتے ہیں، لاکھوں کے مجمع ہوتے ہیں، لیکن ماننے والے تھوڑے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ کی تحریک میں جو ماننے والا ایک دفعہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تاریخ نے اسے بار بار دیکھا کہ کہیں کسی موڑ پہ پیچھے ہلتا یا نہیں ہلتا، نہیں ہلا، مضبوطی کے ساتھ قائم رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ خواہ اسے کتنی مشکلات آئیں، خاندان ٹوٹے، رشتہ داروں نے بائی کاٹ کیا، خوراک روکی، تکلیف پہنچائی، درے لگے، پتھروں پہ گھسیٹا گیا، کتنا ہوا، حتیٰ کہ قتل بھی ہوئے، حتیٰ کہ، اور یہ بھی نہیں کہ مرد ہوئے، عورتیں قتل ہو گئی۔ مکہ مکرمہ میں حضرت صفیہ کا قتل ہوا، حضرت صفیہ نے شہادت پائی، اور اتنی بے دردی سے انہیں مارا گیا کہ نیزہ ان کے جسم میں گھونپ دیا گیا، لیکن وہ آخری سانس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اعلان کرتے رہے۔ یہ ہے تسلیم کرنے والوں کا گروہ۔ خوش قسمت ہے یہ قوم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری قوم قیامت کو بھی بڑی ہوگی۔ کیوں
کہ یہ خوش قسمت ہے کہ جو مانتا ہے پھر وہ ماننے پر ساری عمر کاربند رہتا ہے۔ جو مان کے پیچھے چلے جائے وہ تو منافق ہوتا ہے، وہ تو منافقت ہے۔ اس طرح تسلیم کرنا کہ بس ایک دفعہ مان لیا ہے، قل آمنت باللہ ثم استقم، قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک دفعہ کہہ دو کہ اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، پھر ڈٹے رہو، کوئی تکلیف تمہیں اس تصور سے نہ بہکائے۔ حتیٰ کہ ہم نے تو دیکھا کہ ایسے لوگ بھی آئے جن کو اتنی تکلیفیں پہنچی، اتنے صدمے پہنچے کہ وہ دنیا کا کوئی انسان برداشت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن یہ بات حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سچائی کا یوں قائل ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی دشمن آ کے روب بھی ڈالے تو ماننا نہیں چاہیے، وہ طاقت بھی دکھائے تو طاقت سے مروب نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہہ دیا کہ اگر وہ آ کے اپنے منہ سے آگ کے شعلے بھی پھینکنے لگ جائے اور اڑ کر آسمانوں پہ جانے کی کوشش کرے، فضا میں جا کے کھڑا ہو جائے، زمین چھوڑ کے کھڑا ہو جائے، طاقت دکھائے اور وہاں کہے کہ مانو مجھے ورنہ یہاں سے پتھر پھینک کے تمہیں مار دوں گا، اور میں اگر یہ بھی ہو جائے تو میں یہ تو کہوں گا، سوچوں گا کہ اسے یہ طاقت ملی کیسے، یہ کیا کام کیا تھا اس نے، یہ طاقت مل گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ وہ طاقت دکھا رہا ہے میں اپنے ایمان سے نہیں ہلوں گا، میں تسلیم نہیں کروں گا کہ تو سچا ہے۔ یہ بات جب ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو انسان ایمان کامل کے ساتھ زندہ رہتا ہے۔ سب سے بڑی دولت یہی ہے، استقامت۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں کرامت سے بڑی کرامت استقامت ہے، الاستقامہ فوق الکرامہ، یہ صوفیہ کا کہنا ہے کہ استقامت جو ہے یہ کرامت سے بڑی چیز ہے۔ کرامت تو لمحہ ہوتا ہے، آیا گیا، یہ وہ ہے جو مستقل رہنے والی چیز ہے۔ تو میرے دوستو، قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ جب آ گئے ہو دائرہ ایمان میں تو جو وہاں دائرہ ایمان میں کرنے کی چیزیں ہیں وہ کرو، وہ نہ کرو جو اس کے باہر ہے، انکار کر دو ایسا کرنے سے۔ دیکھیے 360 بت پڑے تھے کعبے میں، وہ کعبے کو پوجتے بھی تھے، سجدے بھی کرتے تھے، ہم بھی کرتے، سجدے وہ کرتے، 360 بت تھے، ایک ایک بت کو سجدہ ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بت خدا نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعلان تھا۔ ارے گھر گھر بت رکھ کے سفر کو جاتے تھے تو بتوں سے مردیں مانگ کے جاتے تھے، آتے تھے تو ان کو سجدے کرتے تھے۔ اس طرح بتوں میں رچے بچے تھے کہ آپ نے کہا یہ خدا نہیں ہے، یہ پتھر ہیں، ان کو نہ پوجو، یہ تم خود تراشتے ہو، خود بناتے اور خود ہی پوجنے لگ جاتے ہو، اتنی حماقت کیوں کرتے؟ لوگوں نے پتھر مارے، لوگوں نے زبان بند کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کوشش کی کہ ان کا پیغام باہر نہ نکلے۔ روایت یہی ہے کہ مکے کے کچھ لوگ ہمیشہ باہر گھومتے پھرتے رہتے تھے مکے، کہ کوئی باہر سے مسافر آئے تو اسے باہر سے ہی پکڑ لیا جائے کہ ان کے پاس نہ جا سکے، کہیں ایسا نہ ہو وہ آیا اپنے کام میں ہے، وہ اپنی تجارت کے لیے آیا ہے، وہ اپنے کام کے لیے آیا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ کام اپنے کے لیے آیا ہو اور کہیں اچانک اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں۔ اور انہیں یہ بھی یقین تھا، یہ بہت بڑی قوت تھی کہ دشمن بھی یقین رکھتا تھا کہ یہ جو کہیں گے ماننے کے قابل ہے، اور لوگ ماننے لگے۔ اس لیے فوراً روکو، قریب ہی نہ جانے۔ قرآن مجید کی آیت اتری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ولید شخص تھا، مکے کا سردار تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پیغام دعوے کرتا تھا۔ ایک دفعہ کسی کو کہنے لگا کیوں اس کی بات مانتے ہو، وہ تو مجنون ہے، دیوانے ہیں۔ ایک مجنون کہہ دیا، قرآن نے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے نبی گھبرانا نہیں ہے مجنون کہنے سے، تو اللہ کا فضل میں ہے۔ یعنی ایک جملہ آیا فوراً تسلی دی، وہ کہتے تھے یہ دیوانہ ہے، کچھ نہ کچھ کہتے تھے، ایک سخت جملہ کہہ دیا، قرآن مجید نے 10 اس کے عیب گنے، ایک بھی نہیں، عیب گنے، حمازین مشائن مناع للخیر، ایک ایک جملہ چل رہا تھا کہ چغل خور ہے،
بدتینت ہے، معاشرے کا گرا ہوا فرد ہے، ہر نیکی سے روکنے والا ہے، برائی کی ترغیب دینے والا ہے۔ قرآن مجید اس کے اخلاق پر 9 قسم کے الزام لگا دیے، 9 قسم کے اس کے اخلاق کا ذکر کر دیا، اور آخر پہ یہ کہا وَأُتِلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اے نبی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی نسل ہی صحیح نہیں ہے، یہ حلال کا بیٹا ہی نہیں ہے۔ زنیم کہہ دیا قرآن نے، زنیم کہہ دیا، اتنا سخت جملہ آیا۔ زنیم اس کو کہتے ہیں جو کسی کے خاندان سے جڑ جائے، خاندان کسی کا اور کوئی خاندان بن جائے، یہ بدلتے ہیں، یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے ایک خاندان ہی بدل دیا، تو زنیم کہا قرآن نے کہ یہ اپنے باپ کی اولاد ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے خود اس کا کہنا ہے کہ جب یہ اتری تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کیا میں اس کا مستحق بھی ہوں یا نہیں، تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ 9 جو برائیاں قرآن نے میرے وجود میں گنی تھی، میں ایک ایک سوچتا رہا وہ ساری مجھ میں تھیں، یعنی قرآن جھوٹ نہیں بول رہا، الزام نہیں لگا رہا تھا، اس کی برائیوں کا حساب لے رہا تھا۔ کہا 9 کی 9 تو مجھے خود پتا تھی کہ اندر ہیں، 10ویں کی مجھے خبر نہیں تھی، یہ تو گیا گھر، ماں کو پکڑ لیا، روایت یہ کہ سینے پہ بیٹھ گیا، لٹاڑ کے بیٹھ گیا، کیا تلوار ہاتھ میں تھی، کہا تیری گردن اتار دوں گا، یہ بتاؤ کہ یہ جو گالی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ جو مکے کے اعلان نبوت کرنے والوں نے دی ہیں، 9 کی 9 برائیاں میں اپنے اندر پاتا ہوں، یہ تو بتا سکتی ہے کہ یہ کیوں؟ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ نہیں بولتے اس لیے بتا دے۔ ماں نے کہا سینے سے اترو بتاتی ہوں، کہ اترا، بتاؤ سچ بات بتاؤ۔ کہا یہ کبھی سوچا ہے کوئی حلال زادہ آ کر ماں کی چھاتی پہ تلوار لے کے بیٹھا کرتا، یہ تیرا عمل بتا رہا ہے کہ تو حلال زادہ نہیں ہے، ہاں تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے۔ ماں نے اعتراف کر لیا، تاریخ حیران ہے کہ اس بیٹے نے پوچھا اور اعتراف کر لیا، اور وہ کہتا پہتا لوگوں کو کہ 10 کی 10 جو باتیں کہیں یہ مجھ میں ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی کہا سچ کہا، کسی پر الزام نہیں لگایا، کسی پر وہ نہیں کہا جو اس میں نہیں تھا، حقیقت کا اظہار کر دیا، اور یہی حقیقت شناسی انہیں محسوس ہوتی تھی۔ یہ ابو جہل بھی میں محسوس کرتا تھا، کسی نے پوچھا تمہارا بھتیجا ہے نا، دشمنی اتنی کیوں کرتے ہیں؟ کہنے کہ بھتیجا ہی ہے۔ پوچھا پھر کیا ہے، کیا وہ غلط کہتا ہے؟ کہتا نہیں میں نہیں سمجھتا وہ غلط کہتا ہے، لیکن میرے نزدیک اس لیے درست نہیں ہے کہ ہم پہلے یہ کام کرتے رہے۔ خود اعتراف کر رہا تھا، خود آ کے کہہ رہا تھا۔ ایک ایک شخص کو خبر تھی سچائی وہ ہوتی ہے جو دشمن بھی مان لے، طاقت سچائی کی وہ ہوتی ہے۔ کہا ہے لوگ عرب محاورہ یہ ہے کہ شہادت بہل آداء، کہ سچ وہ ہوتا ہے جو دشمن بھی جس کی گواہی دیتے کہ یہ سچا ہے۔ تو میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہنے کا اعلان ہی نہیں کیا، زندگی کے 63 سالوں میں سچ کی عملی حیثیت بھی بتائی، ایک ایک لمحہ سچائی کے ساتھ گزارا۔ یہ گواہی ہے آج بھی دنیا کا کوئی مورخ یا مسلمان ہو یا غیر مسلمان وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ انگلی نہیں رکھ سکتا۔ بڑی کتابیں ہم نے بھی دیکھی، یورپ سے آتی ہیں، فرانس سے آتی ہیں، کہاں سے آتی ہیں، دشمن اسلام کے انتہائی دشمنی کرتے ہیں، ارد گرد پہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ یہ آدمی اچھا نہیں تھا جو ساتھ تھا، یہ آدمی تھا، الزام بھی جو چاہے لگاتے ہیں، لیکن ذات رسالت پہ پورے یورپ کو کوئی اعتراض نہیں ملا، حتیٰ کہ یہ کہہ دیا کہ یہ تو وہ وجود ہے جس کے چاروں طرف سورج کی پوری روشنی ہے، چاروں طرف روشنی ہے، روشن وجود ہے۔ کارلائل بہت بڑا مصنف تھا یورپ کا، ہیرو اینڈ ہیرو ورشپ کتاب لکھی کہ دنیا کے ہیرو کون ہے، دنیا کے بڑے انسان کون ہے، لکھنا شروع کیا۔
تو سب سے پہلے رسول اللہ کا نام لکھا، باقی بڑے نام اپنے کو لکھے، شروع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اور اتنی تعریف کی کہ ایک ایک لفظ بولتا ہے کہ اعتراف صداقت کر رہا ہے۔ ابھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ابھی 8-10 سال ہوئی کتاب آئی ہے یورپ سے، 100 امپورٹنٹ مین آف دی ورلڈ، ساری دنیا کے 100 مشہور آدمی، 100 آدمی جو بڑے ہیں ان کا ذکر کیا، کرنے والا عیسائی ہے، لکھ رہا ہے کہ میں کرسچن ہوں، یورپ میں بیٹھ کے لکھ رہا ہے، یورپ میں چھپ رہی ہے کہ دنیا کے 100 بڑے آدمی کون ہیں، اور اس میں پہلا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں پہلا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بلکہ وہ دیباچے میں لکھتا ہے کہ میں نے پہلا نام ان کا رکھا ہے، حالانکہ میں عیسائی ہوں، مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے رکھنا چاہیے، کہتا میرا حق بنتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام پہلے رکھوں کیونکہ میں ان کا ماننے والا تھا، لیکن کیا کہوں تاریخی حقیقت جو ہے وہ مجبور کر رہی ہے کہ ان کا نام پہلے رکھوں۔ کیوں کہ میرے عیسیٰ نے چند چیزیں بتائی تھی، دنیا کے ہماری زندگی کی کئی چیزیں چھوڑ گئے جو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیسے کر کے گئے، ان کی زندگی سے نمونہ ہی نہیں ملتا کئی چیزوں کا۔ یہ وہ بھرپور زندگی ہے کہ انسان کسی حالت میں رہے، نظر دوڑائے تو اسی حالت کا اسوہ رسول اللہ کی ذات میں ملے۔ آج صرف عربوں کو ملا، چلے گئے صحابہ اکرام دنیا چلے گئے، تابعین آئے، تبع تابعین، صدیاں گزر رہی ہیں، وہی ذات لوگوں کے لیے نمونہ ہے، آج بھی وہی ذات نمونہ ہے، قیامت تک وہی نمونہ رہے گا، بڑا انسان وہی بنے گا جو ان جیسا ہوگا زندہ رہے۔ تو معلوم ہوا کہ تبلیغ کا وہ حق، قرآن کہتا تھا یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک، جو چیز ہم نے آپ پر اتاری ہے وہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ قرآن کا حکم آیا بلغ، پہنچا دیجئے، ما انزل الیک، جو بھی آپ پر اتارا گیا ہے سب کچھ لوگوں کو بتا دیجئے۔ بجایا نا یا نہیں بجایا، جو حکم پہنچا یا نہیں پہنچا۔ آخری حج پہ تقریر کر رہے تھے، صحابہ کرام کھڑے تھے، ایک آواز نکلتی تھی، ایک صحابی پھر آواز نکالتا تھا، پھر دوسرا نکال، آخری کنارے تک آواز پہنچ رہی تھی۔ کوئی لاؤڈ سپیکر تو نہیں تھا نا، یہ جبل نور کے کنارے پہ کھڑے تھے، ذرا تھوڑا سا اونچا سے کھڑے تھے کہ لوگوں کو نظر آئے، چاروں طرف صحابہ کرام کھڑے ہیں، 1,24,000 صحابہ کا مجمع ہے، اتنا متبرک اور اتنا کامیاب مجمع تو دنیا نے کبھی نہیں دیکھا، 1,24,000 جنتی کھڑے ہیں جن کی جنت پہ شک ہی نہ ہو، تقوی پہ شک نہ ہو، ایمانداری پہ شک نہ ہو، اور وہ کھڑے ہوں اور ان کے اندر مرکز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے۔ ایسا تو مجمع کائنات میں کبھی نہیں ہوگا جو وہاں ہوا۔ تو تقریر کرتے رہے، لمبا خطبہ دیا، ہمارے پاس وہ خطبہ موجود ہے جو آپ نے دیا، ایک ایک لفظ موجود ہے۔ آخر پہ کہا جب خطبہ ختم کرنے لگے تو فرمایا لوگوں یہ بتاؤ حل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے یا نہیں پہنچایا؟ قرآن کہتا تھا پہنچا کے آئیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں آخری حج کے موقع، کیا میں نے پہنچایا یا نہیں پہنچایا؟ صحابہ پکار اٹھے گئے، یا رسول اللہ آپ نے سب کچھ پہنچا دیا، آپ نے سب کچھ پہنچا دیا ہے۔ آپ نے صحابہ کی زبان چلتے ہوئے دیکھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ پہنچا دیا ہے۔ جب یہ تسلی ہو گئی تو سر مبارک آسمان کی طرف اٹھا لیا، آسمان کی طرف دیکھنے لگے، فرمایا اللہ اشہد، اے میرے اللہ تو بھی گواہ رہنا میں نے سب کچھ پہنچا دیا، تیرا حکم تھا، کوئی چیز چھپا کے نہیں لے کے گیا، جو چیز تھی، نہ کسی خوف نے مجھے روکا نہ کسی لالچ نے مجھے روکا، کسی کا حکم آئے کسی طرح کا آئے میں نے لوگوں تک پہنچایا ہے، خواہ اس حکم میں ایسی صورت بھی نظر آئے کہ لوگوں کے کسی کے خلاف جا رہا ہو یا کسی کے حق میں جا رہا ہو، میں نے قرآن وہی پہنچایا جو رب نے مجھے دیا۔ تو میرے دوستو ایک ایک لفظ پہنچا کے گئے، قیامت تک کے لیے رہنمائی کر کے گئے، اس لیے جنہوں نے سنا، جنہوں نے دیکھا،
دیکھیے ایمان لانے والے ہم بھی ہیں، آنے والی صدیاں بھی ایمان لائیں گی، لوگ ایمان لاتے رہے، لیکن وہ صحابہ کرام کا ایمان تو ایمان تھا جن کا قرآن مجید نے ذکر کیا کہ یہ رسول اللہ کے ساتھ تھے، اور ایک مثال دی کزارعٍ اخرج شطأہ، فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی کھیتی ہے، آپ نے یہ کاشت کی ہے، اس کے زمین سے کونپلیں نکل آئی ہیں، فاستوى فآزرہ، یہ مضبوط بھی ہو گئے ہیں، فاستوى علی سوقہ، اور اتنی کھیتی اونچی آ گئی ہے کہ اپنے قد پہ کھڑی ہو گئی۔ قرآن مجید نے مثال دی ایک پودے سے کہ جس طرح پودا نکلتا ہے، صحابہ کرام کی جماعت نکلی ہے، کمزور تھی نکلی، آگے بڑھتی بڑھتی ایک طاقتور تناور درخت بن گئی۔ اور ایک جملہ کہا قرآن نے، بہت خوبصورت بات کہہ دی، کہا یہ جوان ہو گئے ہیں، یہ طاقتور ہو گئے ہیں، جو جب الزراح، فرمایا اب جس نے کھیتی لگائی تھی اسے خوش کر رہے ہیں، وہ خوش ہو رہا ہے جس نے کھیتی لگائی تھی کہ میری کھیتی برابر ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں سے جانے لگے تو حجر اسود سے نہیں آئے تھے، آپ نے جماعت نہیں کرائی تھی، تو ایک دن جماعت ہو رہی تھی تو فرمایا بیٹی ذرا پردہ ہٹا دو، میں لوگوں کو دیکھوں کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر جماعت میں کھڑے تھے اور پیچھے سب بند کے لوگ کھڑے تھے۔ ام المومنین فرماتے ہیں نظر پڑی سب پر کہ قطار در قطار کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، تو خوش ہو گئے کہ یا اللہ میں نے انہیں اس کام پہ لگا دیا ہے، یہ لگے ہیں اور پھر لگے ہی رہیں گے، زندگی بھر لگے رہیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ وہ چلے جائیں تو ہٹ جائیں گے، یہ قیامت تک ان صف در صف ہی کھڑے رہیں گے۔ یہ یقین کے ساتھ تبلیغ کا آخری حق بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لیکن یہ کہا کہ یا رسول اللہ حکمت سے تعلیم دیجیے اور اچھی اچھی نصیحت کیجیے، اور اگر جھگڑا بھی کرنا پڑے، مناظرہ بھی کرنا پڑے، وجادلہم باللتی ہی احسن، تو ایسے جھگڑا کیجیے جو بڑا اچھے طریقے سے بات بھی کیجیے۔ یا کافر آتے تھے بےہودہ قسم کے سوال کرتے تھے، کبھی کچھ سوال کبھی کچھ سوال، آپ کسی پہ ناراض نہیں ہوتے، صحابہ کرام کہتے ہیں ناراض ہی نہیں ہوتے، جو وہ کہتے تھے سنتے تھے، اور اگر مناسب ہوتا تو جواب دیتے تھے، اگر نہیں ہوتا تو جواب نہیں دیتے، یعنی کسی پر نہ الزام لگایا نہ کسی کے ساتھ درست کلامی کی، پوری زندگی متانت سے گزاری، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی ہے۔ میرے دوستو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو کوئی لمحہ بھی ضائع نہیں گیا۔ انسان کچھ لمحے ضائع کرتا ہے، کچھ کارآمد ہوتے ہیں، لیکن وہ زندگی ہے کہ لوگوں نے چلتے بھی دیکھا تو رہنمائی دی، بیٹھے ہوئے دیکھا تو رہنمائی دی، بولتے ہوئے دیکھا تو ویسے بولنے کی کوشش کی، سنتے ہوئے دیکھا تو ایسے سننے کی کوشش کی، جو کچھ وہ کرتے رہے لوگ اسی طرح اپنے آپ کو ڈھالتے چلے، اسی طرح ڈھالتے چلے گئے۔ یہ کیفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ پہنچانے کی۔ میرے دوستو جو بات مجھے کہنا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم پہلے تھے جو صف مومنین کے امام ہیں، مومنوں کی صف کے امام ہیں، اور آپ نے کہہ دیا کہ میں تمہارے لیے ہدایت لے کے آیا ہوں، اور لیکن یہ جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ بھی اس ہدایت کے ستارے ہیں، یہ بھی ہدایت کے ستارے ہیں، یہ پھیل جائیں گے دنیا میں، دنیا میں پھیل۔ صحابہ نے گھر چھوڑے، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، بستی بستی چلے گئے، آج ہر ملک دعویٰ کر رہا ہے کہ وہاں صحابی آئے، آج ہر ملک دعویٰ کر رہا ہے۔ اب امام برازیل تو ہندوستان میں 6 صحابہ کا نام لے دیا گیا، نام لے دیا جہاں چین والے آج بھی قبریں دکھاتے ہیں، جائیے چین میں سن 91 میں تو وہ قبریں دکھاتے ہیں کہ یہ 7 صحابہ کی قبریں ہیں، یعنی دنیا کا کوئی حصہ نہیں گا جہاں صحابی نہیں پہنچا۔ میرے دوستو کوئی تجارت کرنے نہیں گئے تھے، کوئی دولت کمانے نہیں گئے تھے، صرف اس لیے گئے تھے کہ اللہ کا دین پھیلتا چلا جائے، انہیں خوشی ہوتی تھی کہ اللہ کا دین آگے بڑھے، اور اسی خوشی کے لیے وہ دنیا میں ہر مصیبت بھی برداشت کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو پر یقین رکھنا مومن کا فرض ہے،
یہ لازم ہے، اس لیے صحابہ کی کسی بات پر جرا نہیں کی جاتی، کسی بات پہ نہیں۔ آپ مجھے بات بتائیں گے، میں بارہا پوچھوں گا کیسے ہو، صحابہ پر کسی محدث نے بحث نہیں، کسی محدث نے، میں نے پہلے بھی کہا تھا امام بخاری بہت سخت محدث ہیں، سب سے شدید تر محدث ہیں کہ وہ ایک حدیث کا ٹکڑا بھی لینا ہو تو محنت پہ محنت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہاں سے آیا، یہ دینے والا کون ہے، یہ سچ بولتا ہے یا نہیں بولتا، اس کی عادت کیا ہے، یہ دیندار ہے یا نہیں ہے، ہزار شرطیں رہتے ہیں۔ 5 شرطیں تو ان کی مشہور ہو گئی کہ یہ 5 چیزیں دیکھو تو پھر روایت قبول کرو، صحیح حدیث کے معیار بن گیا، سب پر بحث کرتے ہیں، ایک ایک راوی پر جرح و تعدیل کرتے ہیں، لیکن صحابی پہ جا کر ٹھہر جاتے ہیں، صحابی کا نام آتا ہے تو بحث ختم ہو جاتی ہے۔ کسی نے پوچھا ہے یہاں کیوں نہیں بحث کرتے، یہاں کیوں نہیں پرکھتے کہ یہ سچ بولنے والا یا نہیں ہے، نیک ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، یہ وہ شاگرد ہیں جو مکتب رسالت سے پڑھے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو مکتب رسالت سے نکلے ہیں، اس پر میرا حق ہی نہیں تنقید کرنا، یہ رسول اللہ کے صحابہ۔ تو ایک فیصلہ دے دیا، صحابی کلہم عدول، صحابہ سارے ہی عادل ہیں، یہ فتویٰ دیا محدثین نے کہ جتنی بحث ہے صحابی سے پہلے ہوگی، صحابی پر نہیں ہوگی، وہ عدول ہیں، عدل ان کا شیوا ہے، وہ غلط نہیں کہتے، جھوٹ نہیں بولتے، اور جھوٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرے دوستوں یہ بھی تو نہیں پتا تھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ بخاری نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے حدیث نقل کی، اور اس حدیث کو متواتر حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی قسمیں جو ہیں سب سے اونچی حدیث متواتر کہلاتی ہے، یعنی وہ اتنی جو ہر ایک کو پتہ ہے، ایک راوی بیان نہیں کر رہا، 1000 راویوں کو پتہ یہ حدیث ہے، یعنی عام اسے قبولیت حاصل ہے، اسے حدیث متواتر کہتے ہیں۔ سب سے بڑی بخاری میں بہت تھوڑی حدیث متواتر، اتنی بڑی کتاب ہے لیکن متواتر حدیثیں بہت تھوڑی ہیں، یہ حدیث ان میں ہے۔ حدیث متواتر میں ہے کہ فرمایا من کذب علی متعمدا، جس شخص نے بھی مجھ پر جھوٹ باندھا ارادتاً کہ یہ میں مطلب پیسہ کما لوں گا، دولت کما لوں گا، تھوڑا سا جھوٹ بول دوں، رسول اللہ نے یہ کہا تھا، من کذب علی متعمدا، جس نے بھی تعمد کے ساتھ، ارادے کے ساتھ مجھ پر جھوٹ باندھا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ تیار ہو جائے دوزخ کی آرام گاہ کے لیے، یہ معاف نہیں ہوگا، یہ کسی شرط پہ معاف نہیں ہوگا، اسے اپنا ٹھکانہ دوزخ بنا لینا چاہیے۔ اتنی شدت سے کہا کہ مجھ پر جھوٹ باندھتے ہو، میں تو جھوٹ توڑنے کے لیے آیا تھا، میں تو سچائیوں کو عام کرنے کے لیے آیا تھا۔ تو میرے دوستو، صحابی قریب ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھنے والے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کے امام حضرت داتا گنج بخش علی جویری کہتے ہیں کہ صحابی خواہ ایک دن کا صحابی ہو وہ اولیاء کا سردار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سارے ہی ولی تھے، کہتے ہیں یہ جنگ آخری حج کے موقع پر جو سامنے کھڑے تھے یہ سارے کے سارے معجزے تھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک تو معجزہ چاند توڑنا ہے، سورج پھیرنا ہے، یہ معجزات ہیں۔ فرمایا یہ بھی تو ایک ایک معجزہ ہے کہ کوئی کہاں سے تھا، کوئی کسی قبیلے کے ساتھ تھا، کوئی کچھ مانتا تھا، کوئی دشمنی کرتا تھا، کوئی قتل کرنے آتا تھا، جب یہاں آ گئے تو سب کچھ بھول گیا۔ ایک ایک صحابی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ نشان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا، پیغام دیتا ہے۔ یہ پھر صداقت آگے چلتی رہی، تابعین میں آئی، بڑے نام آئے، تبع تابعین میں آئی، اولیاء کرام میں آئی، خواجہ حسن بصری علیہ الرحمہ سب سے پہلے آئے۔ اللہ اللہ، کیا مقام ملا انہیں، کتنا مقام ملا۔ حضرت ام سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ کے گھر آتے جاتے رہے، ام المومنین سے تربیت پائی، عرب نہیں ہے، کرشی نہیں ہے، جنگ میں قیدی بچے آئے تھے، ان میں آئے تھے،
باہر سے آئے تھے، لیکن آج سارے سلاسل چشتیہ، سہروردیہ اور قادریہ تینوں سلسلوں کا آخری سرا حضرت خواجہ حسن بصری سے ملتا ہے۔ حضرت علی سے جو فیض چلا وہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے چلا۔ دیکھ لیجئے، قدرت نے کہا عرب نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں، مکی نہیں ہے تو کوئی، یہ تو قید ہو کے آئے تھے، بچے تھے چھوٹے سے۔ کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر چلے جاتے تھے، چھوٹے سے، وہ پیار کرتی تھی۔ ایک دفعہ گئے تو ایک پیالہ پانی کا تھا، وہ پیاس لگی اٹھا کے پی لیا۔ بس ام سلمہ کہنے لگی یہ تم نے کیا کیا؟ کہنے لگے کیا ہوا؟ مجھے پیاس لگی تھی۔ کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا پانی تھا، تیرے حلق کے اندر اتر گیا۔ تو اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ زندگی کا ایک معیار مل گیا۔ جہاں وہ دے دیں، جہاں ان کی طرف سے کچھ آ جائے تو پھر دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جب میں بغداد گیا تو میں لوگوں سے باتیں نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں فارسی بولنے والا تھا، بغداد والے عربی بولتے تھے۔ حضرت شیخ کی زبان، ماضی زبان فارسی تھی۔ کہتے مجھے فارسی آتی تھی، وہاں عرب تھے، تو میں تقریر بولتا ہی نہیں تھا۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ علم پڑھ لیا، بڑے ہو گئے، تقریر کیا کرو۔ تو کہتے میں کہتا تھا کیسے کروں، یہ فصیح و بلیغ عرب ہیں، خالص عرب ہیں، میں ان کے سامنے کیسے گفتگو کریں۔ کہتے ایک دن سویا ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے آئے۔ خود فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا عبد القادر میرے دین کی تبلیغ کیا کرو۔ یہ مبلغین جو ہوتے ہیں نا، کامیاب وہی ہوتے ہیں جنہیں ادھر سے اشارہ ہو جاتا ہے، یہی اشارے ہوتے ہیں۔ وہ خود مقرر کر دیتے ہیں کہ تم تبلیغ کرو، ان کا تقرر پھر تقرر ہوتا۔ کہتے مجھے کہا، کہتے میں نے بڑے عاجزی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کیسے تبلیغ کروں، میں ان تک کیسے یہ بات پہنچاؤں؟ کہا کیسے؟ جواب پتہ کیا دیا کہ میں تو عربی ہوں، انا اجمی ہوں، میں اجمی ہوں، عجم سے آیا ہوں، عرب کا نہیں ہوں، باہر سے آیا ہوں، اور یہ سارے فصحائے عرب ہیں، عرب کے بڑے بڑے فصحاء ہیں، تو ان کو کیسے تبلیغ کروں؟ کہتے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا حکم دیا تو میں نے یہی عذر پیش کیا کہ میں اجمی ہوں، اور یہاں فصحائے عرب بیٹھے ہیں، یہاں تو عرب شاعر ہیں، ادیب ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے سامنے میں زبان کھولوں کیسے؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آؤ عبد القادر اس کا علاج کرتے ہیں۔ قریب بلا کر تھوڑا سوالا، بعض کہتے ہیں کھجور چبا کر، بعض کہتے ہیں لعاب، حضرت شیخ کے منہ میں ڈال دیا۔ فرمایا جاؤ ساری فصاحتیں تیری ہیں، ساری بلاغتیں تیری ہیں۔ کہتے ہیں پھر حوصلہ ہوا، بغداد کے سینٹر میں میدان میں کھڑے ہو کے تقریر کر، اور پھر تبلیغ ایک دن نہیں کی، 40 سال کرتے رہے، 40 سال گزر گئے۔ تو سوچئے، تو میرا تو عقیدہ یہی ہے کہ جو بھی ولی جس کے ولایت پر شک نہ ہو اور ولایت کامل ہو اور اس کے اثر و رسوخ بھی آ کے جا رہے ہوں، وہ من جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوگا، وہ نمائندگی لے کے آتا ہے۔ جو خود دعوے دار ہو اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر اس ولی کی غلطیاں نہیں ہوتی، پھر قدرت انہیں سوال لیتی ہے کہ میرا نمائندہ ہے، ہمارا نمائندہ ہے، اس لیے پھر سنبھالتی ہیں انہیں، پھر غلطی نہیں ہونے دیتے۔ پھر زندگی کا رخ یوں ہی چلتا ہے کہ جہاں بھی آئے تو مڑ کے دیکھ لیتے ہیں کہ میرے رسول کی رائے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اولیاء کرام کا سارا ماحول یہی بتا رہا ہے کہ اسی طرح تھے، اسی طرح وہ زندگی گزارتے رہے۔ حضرت داتا گنج علی حجویری کہتے ہیں کہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بغیر کسی تنقید کے
بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی شک کے عمل کر لیں۔ سبحان اللہ۔ حکم ملا ہے تو عمل شروع۔ یہی ولایت کی نشانی ہوتی ہے۔ اور ولایت ولی بڑا باادب ہوتا ہے، وہ جھگڑالو نہیں ہوتا۔ یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو تبلیغ کی، جو نہیں مانتے تھے ان سے جنگ نہیں کی۔ مکے میں آپ نے کچھ نہیں کہا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اب جب لوگ پتھر مار کے جاتے ہوں گے تو تکلیف تو ہوتی ہوگی، تکلیف۔ خود فرمایا اوزی، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو بڑی تکلیف ہے، بڑی تکلیف ہے۔ تو جواب دیا عائشہ میں بھی تکلیف دیا گیا ہوں اور باقی انبیاء کو بھی تکلیف دیا گیا، لیکن یاد رکھو جتنی تکلیف مجھے ملی ہے کسی نبی کو نہیں ملی۔ مجھے جتنی تکلیفیں ملی ہیں میں نے سب کچھ برداشت کیا ہے، تکلیف پر تکلیف آئی ہے برداشت کیا ہے، یہاں تک کہ گالی دینے والے کو بھی معاف کیا، پتھر مارنے والے کو بھی معاف کیا۔ یہ میرا کبھی ایک لمحہ 63 سال زندگی میں نہیں آیا، خواہ آپ اقتدار میں آ گئے یا مکے میں رہے، کہ کوئی دشمنی کر رہا ہو، غلط زبان استعمال کر رہا ہو اور آپ صحابہ سے کہیں اسے پکڑ لو مار لو، یا ورنہ ابو جہل قتل نہیں ہو سکتا۔ میں تو کہتا ہوں حضرت بلال رضی کو کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بلال یہ مجھے دکھ دیتا ہے ہاتھ سے مار دو۔ حضرت بلال جان پہ کھیلنا جاتا، وہ جان پہ کھیل دے نہیں، کسی کو نہیں کہا، پورا پرامن ماحول، نہ مدینہ جا کر کہا نہ مکہ جا کر کہا، بتا دیا کہ میرا دین تشدد کے ساتھ نہیں ہے، تبلیغ کے ساتھ ہے، میں تبلیغ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں، بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، میں بڑی حکمت سے تبلیغ کرتا ہوں اور اچھی اچھی نصیحتیں کرتا ہوں، اور جھگڑنا بھی پڑے تو آسانی سے محبت سے جھگڑتا ہوں، یہ نہیں کرتا۔ یہی اثر تھے کہ جو لفظ نکلتا تھا وہ تقدیر کا فیصلہ بن جاتا، جو لفظ بھی نکلا تقدیر کا فیصلہ بن گیا۔ میرے دوستو یہ ہے تبلیغ کا وہ فن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو دیا ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ جو بھی بعد میں ولی آیا، کتب آیا، ڈال آیا، اس نے بھی اگرچہ پتھر کھائے، گالیاں سنی، لیکن اگر وہ مشن اس پر تھا کہ تبلیغ کرنی ہے تو اس نے بھی رد عمل نہیں دیا، اس میں بھی کچھ نہیں کہا، یہاں تک کہ بڑے بڑے لوگ خلاف ہوتے چلے گئے، بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا لیکن نہیں، اور عجز و انکسار اپنے اندر رہا۔ کوئی ولی بڑے دعوے نہیں کرتا، وہ کیوں کہ جو اوپر دیکھ لیتا ہے اسے اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ، بڑا نام ہے، شاہ ولی اللہ کے سب سے بڑے صاحبزادے ہیں، تفسیر عزیزیہ ہندوستان میں حدیث کے بانی ہیں، بہت بڑا وجود۔ انہوں نے تو پہلی تفسیر لکھی، بھائی نے پہلا ترجمہ قرآن کیا، یہ جو موضوع القرآن ہے یہ ان کے بھائی کا ترجمہ ہے۔ 4 بھائی تھے، چاروں ہی کامیاب رہے۔ شاہ ولی اللہ کا خاندان ہندوستان کی تاریخ میں بڑا عالم خاندان ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کوئی مقابلہ کروں کسی ولی کا ولی سے، تو کہتے ہیں میرا خیال آیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کا مقابلہ حضرت مجدد الافسانی سے کروں۔ کتنا بڑا مقابلہ کہ دیکھوں کون ہے۔ کہتے میں ایک چیز ان کی پڑھتا تھا، ایک ان کی پڑھتا تھا، ایک کمال ان کا دیکھتا تھا، ایک ان کا دیکھتا تھا، دیکھتا ہی چلا گیا۔ فرمایا دیکھتا ہی چلا گیا، کمالات میں کوئی بھی کم نہیں نظر آ رہا تھا، اور آخری فیصلہ جو لکھ دیا، لکھا ہوا فیصلہ ان کا آخری فیصلہ ہے کہ میں عاجز آ گیا ہوں ان دونوں کی برتری کا مقابلہ کرنے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا بڑا کون ہے، دونوں ہی بڑے، یہ کہہ دیا۔
شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمہ محنت کر کے آخری فیصلہ یہ سنا رہے ہیں کہ دونوں ہی برابر کے بڑے ہیں، میں ایک دوسرے کو بڑا نہیں کہتا۔ لیکن دیکھیے ایک محدث فیصلہ کر رہا ہے کہ برابر ہیں، لیکن جن کے بارے میں کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت مجدد الثانی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر بار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجدد صاحب سے پوچھ لیا۔ حضرت مجدد علیہ الرحمہ اپنی تمام طاقت، اپنی تمام رفعت شان کے باوجود کہتے ہیں کہ لوگوں وہ سرکار ایسی ہے جہاں سے فیض عام ملتا ہے، فیض عام ملتا ہے۔ افادت شموس الاولین، شعر نقل کیا، یہ شعر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی علیہ کا اپنا شعر ہے، وہ خود شاعر بھی تھے، اپنا شعر ہے کہ مجھ سے پہلے جو آئے تھے ان کے سورج طلوع ہوئے روشنی دیتے رہے، تو سورج طلوع ہو کر روشنی دے کے غروب ہو گئے، کہ لوگوں اب ہمارا سورج طلوع ہوا ہے یہ کبھی غروب نہیں ہوگا، یہ کبھی غروب نہیں ہوگا۔ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا اپنا شعر ہے۔ اس شعر پہ مولانا خیر الدین ابو غلام کے آزاد کے والد گرامی حضرت مولانا خیر الدین نے بہت لمبے تبصرے کیے، بڑے تبصرے کیے۔ تو شاہ عبدالعزیز خود مجدد صاحب نے مکتوبات کی تیسری جلد میں 23ویں خط میں اس کا ذکر کیا، اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ یہ جو آپ نے فرمایا تھا افرت شموس الاولین و شمسنا، کہ لوگوں پہلوں کے سورج مرجھا بھی گئے، کوئی کم بھی ہو گئے، لیکن ہمارا سورج طلوع ہوگا تو وہ کم نہیں ہوگا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ مجدد الحسن کہتے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، میں اسے تسلیم کرتا ہوں۔ معلوم ہوا لوگوں نے کہا وہ تو کہتے ہیں میرا قدم ولی اللہ کی گردن پر ہے، تو فرمایا میں اس قدم کو بھی گردن پہ تسلیم کرتا ہوں۔ شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں مجھے فرق مراتب نظر نہیں آیا، لیکن انکسار ہے ولی کا، اپنے اندر اپنے آپ کو بڑا نہیں، دوسروں کو بڑا، بڑائی کا کوئی دعویٰ نہیں۔ یہی خط جب بھی لکھا تو آخر پہ لکھا کہ مجھے جو سمجھ آئی تھی میں نے جواب دے دیا، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کیا، کسی جگہ دعویٰ نہیں کیا، لیکن یہ دعویٰ ان کا ضرور ہے کہ مجھے یقین کامل ہے کہ حضرت صدیق اکبر تمام صحابہ سے بڑے ہیں۔ اس کا فتویٰ انہوں نے دے دیا، کہا سب سے بڑے ہیں، کوئی ان کی مثل نہیں ہے۔ مجھے یہ فخر ہے کہ میں ان سے نسبت رکھتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے کھل کے کہی اور اعتراف کے طور پہ کہی۔ تو کہنا یہ کہ ولی کسی کے لیے معاند نہیں ہوتا، ولی کے مخالف نہیں ہوتا، بڑے ولی دوسرے ولیوں کو دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتائی تھی نا کہ حضرت باجی بستامی علیہ الرحمہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں شہر میں ایک ولی رہتا ہے۔ باجی بستامی اولیاء کے سردار ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں کہ ولایت کے بڑوں کا ذکر کرنا پڑے تو حضرت جنید بغدادی اور باجی بستامی کا نام سب سے اول ہے، سرتاج الاولیاء ہیں باجی بستامی۔ کرنہا باشد کے تا یک مرد پیدا بیشت، بال کہتا صدیاں گزرتی ہیں اللہ کوئی بندہ دے دیتا ہے، صدیوں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ باجدید اندر خراساں یا اویس اندر کرن، واجد بستامی بستان میں پیدا ہوتے ہیں اور حضرت اویس کرن میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کبھی کبھی ہوتا، روز رب رحمتیں ایسے نہیں کرتا، جب رحمتیں کرتا تو اتنے بڑے غروب کرتا ہے۔ اور لیکن ان کی عاجز کیا، کہا اتنے بڑے، اتنا بڑا نام کہ ستاروں سے اوپر نام دونوں کا، لیکن ادب گاہی زیر آسماں ازل عرش نازک کر، میرے رسول کا دربار بڑے ادب والا دربار ہے، یہ تو عرش سے بھی بڑا دربار ہے، عرش سے بڑا کا عرش نازک کر، عرش سے بھی نازک۔ نفس گم کردہ میں آئے جنید و بایزید دیجا، ارے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہاں تو جنید بغدادی اور بایزید بستامی بھی آتے ہیں تو دم اپنے سانس کو روک کے آتے ہیں۔ نفس گم کردہ میں آئے جنید و بایزید دیجا،
یہ کیفیت، یہ کیف ان کے ہاں تھا۔ حضرت باز مستعمی سے کہا کسی نے کہ بہت بڑا ولی ہے، آپ کہتے ہیں دیکھیے شوق کیا ہے، ولایت کے سردار ہیں اور ایک ولی کا سنا تو چل پڑے کہ چلو اس سے ملتے ہیں۔ قصبے میں پوچھا کہ ولی کہاں ہے؟ کہنے لگے مسجد میں ہے۔ پوچھا ان کا نام، میں جب مسجد میں آنے لگا تو وہ نکل رہے تھے، آج بھی مسجد میں تھے کہ نام معلوم کیا ہوا، تھوکنے کی حاجت ہو گئی تو انہوں نے زمین پہ تھوک دیا اور باہر آ گئے۔ کہتے میں نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا، میں ان کے پاس بھی نہیں گیا، وہاں سے ہی الٹے پاؤں واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا اتنا سفر کیا، اتنا بڑا آدمی اتنا سفر کر کے آئے، ملے بھی نہیں آپ نے۔ فرمایا جسے آداب مسجد کی خبر نہیں ہے وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے آداب مسجد کی خبر نہیں ہے کہ مسجد کتنی پاکیزہ جگہ ہوتی ہے، خواہ وہ کچی کیوں نہ ہو۔ دیکھیے ولایت کا معیار کیا رکھتے ہیں، ولایت کا معیار ان کے نزدیک کیا تھا، کہا میں واپس آ گیا، وہاں ٹھہرا ہی نہیں۔ لیکن جب وہ ٹھہرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ عظمتیں کتنی ہیں، یہ عظمتیں کہاں کہاں ہیں۔ تو میرے دوستو، اولیاء اللہ کی بڑی شان ہے، شرط یہ ہے کہ وہ ولی ہو۔ حضرت مجدد الثانی نے ایک نسخہ دیا، ایک طریقہ بتایا ولی کی پہچان کا۔ کہا ولی پہچاننا ہو تو دل میں دیکھ لو کہ اس کے حرکت سے، اس کے کسی طریقے سے، اس کے کسی عمل سے شریعت کے خلاف کچھ نہ نکلتا ہو تو وہ ولایت ہے۔ جو اس کے خلاف ہو وہ کتنا بڑا ہو ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کا معیار شریعت ہے کہ شریعت پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جو شریعت پہ وہ ولایت کا حقدار نہیں ہوتا۔ ولی وہی ہوتا ہے، ولی تو کا معنی قریب ہونے والا، اللہ کے قریب وہی جاتا ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ فرمایا ایک ایک حکم پر عمل کرنے والا ولی ہے، اور یہی ولایت کی نشانی ہوتی ہے۔ سب نے یہی کہا، کوئی نہیں ہے۔ باجی بستامی سے شروع ہو جائیں، ایک ایک قول گرتے جائیں۔ داتا صاحب حضرت باجی بستامی کے بڑے قائل ہیں، وہ ان سے پہلے گئے ہیں، اپنی کتاب میں بار بار ان کا ذکر کرتے ہیں، اپنی کتاب میں بار بار جنید بغدادی کا ذکر کرتے ہیں، ابو الحسن نوری کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو داتا صاحب کے بھی ممدوح ہیں، ان کے بھی ممدوح ہے، لیکن یہ فتویٰ اپنی جگہ قائم رہا کہ ان میں شریعت دیکھو، شریعت کہاں ہے۔ حضرت مجدد الثانی سے کسی نے پوچھا کہ جی ہمارے پیر صاحب یوں کرتے ہیں، اس کے مطابق کر لیں۔ فرمایا اگر شریعت کے مطابق ہے تو کر لیں، پیر سمجھ کے، پیر کا حکم سمجھ کے نہ کریں، شریعت کا حکم سمجھ کے کریں۔ اور ایک جملہ کہا جو تاریخ میں بڑا ہی جچا جملہ، اور بہت اس کا حوالہ دیا گیا۔ فرمایا سوچو کل قیامت میں اللہ کے حضور حاضر ہوگے، جانا ہے اللہ کے حضور کل، وہاں کوئی نہیں پوچھے گا کہ مجاہدے کتنے کیے تھے۔ فرمایا کوئی نہیں پوچھے گا مجاہدے کتنے کی تھی، کتنی دفعہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے محنت کی تھی، کتنے وظیفے پڑھے، کہا کچھ نہیں پوچھے گا۔ سوال و جواب یہ ہوں گے ہی نہیں، سوال یہ ہوگا وہاں کہ تم نے رسول اللہ کی شریعت پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا۔ فرمایا اس لیے تمہارے نزدیک، جدت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو تمہارے نزدیک کسی کا حکم ماننا ہے تو وہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہے یا امام ابو یوسف ہیں، دو کا نام لیا۔ یہ فقہ کے امام ہیں جو حکم دیتے ہیں شریعت کے مطابق ان پر عمل کرو۔ اور جملہ ایک ایسا کہہ دیا کہ عام کہے تو ڈر لگتا ہے۔ فرمایا قیامت کے روز تمہارے سوال و جواب فقہ کے مطابق ہوں گے، امام ابو حنیفہ اور امام یوسف کے قول کے مطابق، لیکن وہاں کوئی نہیں پوچھے گا کہ تو ابو الحسن نوری کا مرید تھا یا جنید بغدادی کا مرید تھا۔ فرمایا وہاں یہ بات نہیں پوچھی جائے گی، پوچھا یہ جائے گا کہ شریعت پہ عمل کیسا کیا۔ فرمایا اس لیے شریعت میں عمل کرنا، کسی نے کہا حضور
اگر پیر نیکی کرے فرمایا حکم مانو اس کا، نیک حکم دیتا ہے، کہا اگر وہ ایسا کر دے تو شریعت کے خلاف پتہ چل جائے کہ شریعت کے خلاف، فرمایا انکار کر دو اور کہو معذرت کر دو کہ میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا، کھل کے معذرت کر دو۔ اور یہ ہوئی۔ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ الرحمہ چشتیہ سلسلے کے سب سے بڑے، میں اپنی ذاتی اگر رائے دوں تو وہ چشتیہ سلسلے کے امام ابو حنیفہ ہیں۔ اتنی شریعت کی پاسداری، اتنا شریعت پہ عمل کہ حیرت ہو جاتی ہے کہ قدم قدم شریعت پہ چل رہا ہے۔ ایک دفعہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، محفل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جا رہی تھی، بڑی خوشی سے بیٹھے ہوئے تھے، بڑے خوش تھے، نعت پڑھی، نعت پڑھ رہی تھی، ایک اٹھ کے تالی بجانے لگ گیا، ایک مست ہو گئے، اٹھ جاتے، زور زور سے تالی بجانے لگا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین دہلوی علیہ الرحمہ اس مجلس سے اٹھ گئے۔ لوگوں نے کہا جی چلے کیوں چاہ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا محفل خلاف سنت است، اب محفل سنت کے مطابق نہیں رہی اس لیے میں نہیں بیٹھتا۔ محفل خلاف سنت است، یہ جملہ ہے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کا، محفل سنت کے خلاف ہو گئی ہے اس لیے میں جا رہا ہوں۔ کسی نے کہا حضور کیا کر رہے ہیں؟ اس قسم کا کام تو آپ کے پیر خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے دربار میں ہوتا ہے، وہ آپ کے پیر ہیں، آپ ان کے مرید ہیں، وہاں ہوتا ہے، وہاں امیر خسرو یہ کام کرتے ہیں، آپ نے کیسے خلاف سنت کہہ دیا؟ غصے میں آ گئے حضرت خواجہ نصیر الدین، غصے میں آ کے کہا اینجا قول پیمبر حجت اسنا کے قول نظام الدین، شریعت میں رسول اللہ کا قول چلتا ہے، نظام الدین کا نہیں چلتا۔ کھل کے کہہ دیا۔ ایک خالص مرید جو خلیفہ ہے وہ خلیفہ بنا ان کا، خواجہ نظام الدین اولیاء کا سب سے بڑے خلیفہ خواجہ نصیر الدین جامع، کھل کے کہہ دیا کہ اینجا قول پیمبر حجت نہ کہ قول نظام الدین، شریعت میں قول پیمبر رسول اللہ کا قول حجت ہوتا ہے، کسی ولی کا قول نہیں ہوتا، ولی تو رسول اللہ کا قول بتاتا ہے۔ اپنا وہ آدمی تسلی نہ ہوئی، وہ سیدھا دلی چلا گیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بیٹھے تھے، وہاں پہنچ گیا، وہ زندہ تھے اس وقت، کہنے لگے جی آج بڑی عجیب خبر لایا ہوں، آپ کے مرید، آپ کے خلیفے جن کو آپ اتنی عزت دیتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اینجا قول پیمبر حجت اسنا کے قول نظام الدین۔ پیر کو ناراض ہو جانا چاہیے تھا، مرید گستاخی کر رہا ہے۔ سوچئے آج کا پیر ہوتا تو کتنا ناراض ہوتا۔ خواجہ نظام الدین علیہ الرحمہ کے سامنے یہ جملہ دہرایا گیا، حضرت خواجہ نظام الدین اس جملے کو سن کے کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگوں سنو، آرا کے نصیر الدین می گوید حق است حق است حق، جو کچھ نصیر الدین نے کہا ہے سچ وہی ہے، سچ وہی ہے۔ اور کہتے ہیں حق اتنی مرتبہ کہا کہ سانس ٹوٹ گیا۔ میرے دوستو انہیں خبر تھی کہ شریعت لازم ہے، وہ جانتے تھے یہ بات، وہ اپنے کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے بکاری ہیں، وہیں فیض ملتا ہے، جنہیں ادھر سے فیض نہیں ملتا وہ ولایت کیسے ہوتی، ولایت کیسے ہوتی؟ ولی تو ادھر ہی جاتا۔ حضرت مجدد الثانی علیہ الرحمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت مجدد کیا آپ رب کو مانتے ہیں؟ فرمایا ہاں رب پر ایمان ہے ہمارا کہ اللہ ہے۔ کہا جانتے بھی ہیں کہ وہ کیسے ہے، وہ کیسا ہے، اس کی شکل و صورت ہے یا نہیں ہے، کیسا ہے جانتے؟ یہ سوال کیا، فرمایا نہیں جانتے۔ تو کہنے میں کہا حضور دنیا کا طریقہ ہے جسے جانتے نہیں اسے مانتے کیسے؟ جسے جانتے نہیں اسے مانتے کیسے ہیں؟ یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ لوگ جان کے مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں جانتا نہیں ہوں لیکن مانتا ہوں۔ فرمایا سنو سنو، میں نہیں جانتا، میں اعتراف کر رہا ہوں، لیکن ایمان رکھتا ہوں کہ من رب محمد می دانا، میں رسول اللہ کے رب کو جانتا ہوں، میرے رسول نے کہا تھا کہ وہ رب ہے، میں نے ایمان لایا ہے اس پر،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ، انما الہکم الہ واحد، خبردار یقین رکھو تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ آخری حج کے موقع پہ کہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا کہ لوگوں سنو، میں تمہیں بتا رہا ہوں الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے، سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ وہ پروردگار کی حمد و ثنا کرتے رہے تھے۔ ارے پریشانی بھی آئی، 300 سال ہجر کے دن بھی گزرے، مشکلات سے گزرے، جہاں دنیا میں پیدل سفر کر کر کے گزرتے رہے۔ آخر توبہ قبول ہوئی تو جبل نور پہ گئے، اور وہاں کیا کہا تھا؟ اپنے رب کا اعتراف کیا تھا، اپنے رب کا اعلان کیا تھا کہ تو رب ہے۔ کتنے بڑے آدمی ہوں گے جو اکیلے تھے، پوری دنیا میں کوئی مخلوق نہیں تھی، کوئی انسان نہیں تھا، اکیلا انسان جس کی ابھی اولاد بھی نہیں آئی، کچھ نہیں آیا، ایک انسان جو اکیلا پوری دنیا میں گھوم رہا ہے، اکیلا تھا، لیکن اکیلا ہو کر بھی اعتراف کر رہا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے۔ میرے دوستو، یہ اعتراف ہوتا ہے، ساری دنیا نہ کہے، تمہاری زبان سے یہ نکلنا چاہیے، یہ تمہاری زبان کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مجدد علیہ رحمہ کو جب جہانگیر کے دربار میں پیش کیا گیا تو جہانگیر ظالم، دیکھیے ایک طاقت والا بادشاہ تھا، کتنے قتل کرانا چاہتا تھا کرا سکتا تھا، ایک لمحے کی بات کی تلوار مارو اس کو۔ حضرت مجدد کے خلاف بھی تھا، بہت دشمنی بھی کر رہا تھا، دربار میں لایا گیا، کہنے کا یہ اعتراض ہے، یہ اعتراض ہے۔ آپ نے فرمایا جو اعتراض ہے وہ بتاؤ، میں جواب دیتا ہوں۔ 3-4 سوال کیے، آپ نے جواب دیے، بادشاہ کے اندر خیال آ گیا کہ ہے سچا، ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں، ہے سچا، لیکن ایک خرابی ہے کہ اس کی گردن ہمارے سامنے جھکتی نہیں، لوگ تو سجدہ کر دیتے ہیں۔ بادشاہ کے یہاں اکبر سے سجدہ شروع ہو گیا تھا کہ اندر جاؤ، درباری جاؤ تو سجدہ کرو، بادشاہ سجدہ تعظیمی کہتے تھے۔ اور حیرت ہے کہ اس دور کے علماء نے فتویٰ دے دیا تھا کہ سجدہ تعظیمی جائز، فتویٰ دے دیا تھا، اور وہ ہوتا تھا۔ حضرت مجدد الثانی علیہ الرحمہ کے پاس شاہ جہاں آیا، بادشاہ کا بیٹا ہے، بعد کا بادشاہ ہے، اور وہ محبت رکھتا ہے حضرت مجدد الثانی۔ آدمی لے کے آیا، مولانا بھیجے، 2-4 عالم بھی اکٹھے کیے، لا کر کہا کہ حضور فتویٰ یہ ہے علماء کا کہ اگر مجبوری ہو جائے تو بادشاہ کو سجدہ ہو سکتا ہے، تعظیمی ہے، یہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے، یہ تعظیم کا سجدہ، یہ فتویٰ ہے علماء کا، آپ کر دیجئے، خام خواہ کی دشمنی کیوں، کر دیجئے۔ فرمایا یہ فتویٰ مجھے تسلیم ہے، میں مانتا ہوں یہ فتویٰ، لیکن یہ رخصت کا فتویٰ ہے اور میں عزیمت پہ کھڑا ہوں، میرا عزم بلند ہے۔ یہ وہ ہے جو رخصت ڈھونڈتے ہیں، جو آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، ان کے لیے فتویٰ ہے، میرا فتویٰ یہ نہیں ہے۔ کہنے کے ذرا ساری جھکا لینا۔ بادشاہ کہتا سجدہ نہ کریں، ذرا سر جھکا کے سلام کر دیں۔ فرمایا یہ ممانعت نہیں ہے، لوگ کر لیتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ سجدے کے متبادل یہ کہہ رہا ہے، اس لیے میں سر بھی نہیں جھکا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا